بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس میں انسانوں کی بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، جب سے کامیابی اور ناکامی کا راستہ بھی بتلا دیا ہے، انسان کو اندھیرے میں اور دھوکے میں نہیں رکھا ہے کہ اللہ نے بھیج دیا ہو اور اس کو کچھ نہ پتا ہو کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ اور پھر جب دنیا آگے چلی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن قوموں کو کامیاب کیا اور ناکام کیا ہے، ان کے یقین اور صحیح عمل خراب عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کتابوں میں کر دیا تاکہ اور زیادہ ہمارے لیے رہبری ہو۔ نمونے سامنے ہو گئے، مثالیں سامنے ہو گئیں، دلیلیں سامنے ہو گئیں۔ تو ہر قوم کے عروج اور زوال کے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ آپ دیکھ لو کہ کس طرح قومیں تباہ ہوئی ہیں اور کس طرح ان پر زوال آیا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے۔ کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں ہے کہ اب انسان کہے کہ ہم کیسے سمجھیں کہ غلط راستہ کیا، صحیح راستہ کیا، کامیابی کے راستے پر کیسے پڑھیں۔ اور بڑی بڑی قومیں دنیا میں آئیں، بڑی بڑی حکومتیں آئیں، ان کے بھی اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں قرآن میں، اور تواریخ میں تمام قصے لکھے ملتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تفصیل سے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ 2 مرتبہ ان کا زوال بتایا ہے، 2 مرتبہ ان کا عروج بتلایا ہے۔ کن خرابیوں کی بنیاد پر ان پر اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہوں کو مسلط کیا ہے، اور پھر جب وہ وہاں سے نکلے ہیں تو کس یقین اور عمل کی بنیاد پر نکالا، وہ سب اللہ نے بیان کیا ڈیٹیل سے۔ اگر وہاں سے ہم لوگ رہبری لیں تو بہت ہی آسانی سے ہم کو رہبری مل جائے گی اور سمجھ میں بات آ جائے گی۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم کو رہبری مل کیوں نہیں رہی ہے، اس کو آگے بتلائیں گے بھی۔ اور تاریخ میں لے لو آپ، رومن امپائر اور ادھر فارس کی حکومت، یہ 2 بڑی حکومتیں تھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ قرآن میں بھی اللہ نے ان کا قصہ بیان کیا، سورہ روم ہے 21ویں پارے میں۔ ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تو اسی پر سورہ روم نازل ہوئی ہے۔ ان کا عروج اور زوال، ان کا جو عروج تھا اور ان کی جو حکومتیں تھیں اس زمانے کے اعتبار سے، یعنی دنیا کی کوئی بھی حکومت اور سارے جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے اور تھے، ان سے ٹکر لینے کی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ غور کرو، رومن امپائر جو تھے اور فارس کی جو حکومت تھیں، ایران اور روم کی جو حکومتیں تھیں، وہ اتنی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، اتنی طاقتور حکومت تھیں دنیاوی اعتبار سے، اسباب کے اعتبار سے، کہ اس زمانے میں بظاہر حکومتوں کے پاس کوئی کسی کے پاس وہ وسائل، وہ اسباب نہیں تھے جو ان سے ٹکر لے سکے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کیسے ٹوٹ گئی۔ وہ تاریخ سے نصیحت ملتی ہے انسان کو۔ ماضی جو ہوتا ہے وہ مستقبل میں نصیحت کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، آدمی تمام دیتا ہے لوگوں کی مثالیں کہ دیکھو یہ وہ آدمی ہے کہ ان کے گھر میں ایک وقت زمانہ تھا کہ کھانے کو نہیں تھا، ان کے گھر میں فاقے ہوتے تھے، پھر ان کے ابا نے ایسے کام شروع کیا اور آج یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اور ان کی مثالیں بھی لوگ دیتے ہیں کہ ان کے یہاں ایک زمانہ وہ تھا کہ نوکر لگے ہوئے تھے اور بادشاہی انداز میں، شاہی انداز میں حکومت مطلب زندگی گزار رہے تھے، اور آج یہ لوگ مزدوری کر رہے ہیں۔ دونوں چیزیں سامنے رکھتی ہیں انسان کے، تاکہ آگے ہم کو رہبری ملے۔ تو رومن امپائر اور جو ادھر ایران کی جو حکومتیں تھیں، یہ کوئی معمولی حکومتیں نہیں تھیں۔ ہاں، یہ آپس میں بھی لڑائی، ان کی کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی تھی، اسی پر سورہ روم نازل ہوئی ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنی بڑی حکومت جیسے آج کے روس اور امریکہ کی جو حکومتیں ہیں،
یہ ان کے مقابلے میں کمزور ہیں، کیونکہ جو وسائل اور جو ٹیکنالوجی اور جو مادی چیزیں ان کے پاس ہیں وہ دوسرے ملکوں کے پاس بھی ہیں، ایسا نہیں ہے، ہیں۔ اگر ان کے پاس ایٹم بم ہے تو دنیا کے اور 8 ملکوں کے پاس بھی ایٹم بم ہیں۔ ان کے پاس تیز رفتار ہوائی جہاز ہیں جو رڈار میں نام ہے تو دوسرے ملکوں کے پاس بھی ہیں۔ ان کے پاس اگر جو ہے پنڈبی ہے تو دوسرے ملکوں کے پاس بھی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کم زیادہ ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کے پاس جو چیزیں تھیں وہ دوسرے ملکوں کے پاس نہیں تھیں۔ اور وہ تباہ کن کے ہاتھوں ہوگی، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ختم کن کے ہاتھوں ہوگی؟ ستیہ ناش کن کے ہاتھوں ہوئی؟ وہ نیست و نابود کن کے ہاتھوں ہو گئی؟ کوئی بہت بڑی ان کے مقابلے میں کوئی حکومت نہیں آ گئی تھی، بہت بڑی کوئی فوج نہیں آ گئی تھی، بہت بڑے بڑے ہتھیار لے کر لوگ نہیں آ گئے تھے، بہت بڑی اکثریت نہیں آ گئی تھی، کوئی جدید ہتھیار ان سے زیادہ فاسٹ نہیں بنا لیے تھے اس وقت انہوں نے۔ وہ لوگ جو پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے، جن کے ہاں ایک وقت کھانے کے دوسرے وقت بھوکے ہیں، پانی کی ضرورت پر پانی نہیں ہے، کپڑے کی ضرورت پر ان کے پاس وافر حصے میں ان کے پاس کپڑا میسر نہیں ہے جس کو اچھی طریقے سے وہ بدن بٹن کو زینت بنا سکیں۔ اور جب کسریٰ کے دربار میں بات کرنے کے لیے جو جن کے ہاتھوں وہ تباہ ہوئی ہیں، جن ایمان والوں کے ہاتھ ہیں، ان کے دربار میں جب بات کرنے کے لیے وہ گئے ہیں، صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جو سوالات جواب ہوئے اس میں بادشاہ نے، ایران کے بادشاہ نے یہ بات بھی رکھی ہے وہاں کہ آپ لوگ تو وہ ہو جن کے یہاں کھانے کو بھی نہیں ہوتا ہے اور ہم سے لڑنے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کبھی ہم لوگوں کے ایسے نوبت آ جاتی ہے، کھانے کو نہیں ملتا ہے، پانی کو نہیں ملتا ہے، یہ نوبت آتی ہے، لیکن اتنا مت سمجھ لینا کہ ہم کسی بات سے کمزور تم سے ہیں۔ بات یہ سمجھو پہلے، آپ اندازہ لگاؤ جو بات وہاں ان صحابی نے وہاں کی ہے جو اس بات کی بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کبھی کبھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی پینے کو نہیں ہوتا ہے، اور کپڑے پہننے کے لیے ان کے پاس زینت کے اعتبار سے کپڑا نہیں ہے، لیکن جو بات ان کی ہے تو بادشاہ کے پیر کے نیچے زمین کھسک گئی ہے۔ آج اس قوت کے ساتھ ہم، اس طاقت کے ساتھ ہم جو آج کے حکمراں ہیں ان کے چپراسی سے ہم بات نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری قوم کا جو لیڈر ہے وہ ان کی چپراسی سے بات نہیں کر سکتا ہے، اور وہاں وہ لیڈر نہیں گئے تھے، وہاں اندازہ لگاؤ، یعنی ان کی جماعت میں جو گئے تھے وہ لیڈر نہیں تھے، وہاں لیڈر ان سے صحابی اوپر کے درجے کے تھے، وہ جو بات کرنے گئے تھے وہ۔ اور یہ بات انہوں نے کہی کہ ہمارے یہاں سب ہم لوگ ہیں، کوئی اونچا نیچا نہیں ہے کہ ایک حاکم ہو باقی سب اس کے پیر کے نیچے جو ہے، تو ہمارے یہاں سب برابر ہیں، سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ وہ کون طاقت تھی، کون قوت تھی جو جن کے سامنے رومن امپائر جیسی حکومتیں پاش ہو گئیں، ان کا نقشے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹ گیا، ان کا کوئی وارث تک باقی نہیں رہا کہ اس کو بچا سکے۔ وہ طاقت کون سی تھی جس کے آگے جھکی ہیں وہ؟ اندازہ لگاؤ، جن سے دنیا ڈرتی تھی، کانپتی تھی۔ اور وہ مٹھی بھر آدمی جو تیار ہوئے تھے، کیسے ان کو تباہ کیا ہے؟ کون سی طاقت ان کے ساتھ میں تھی؟ کون سی قوت ان کے پاس تھی؟ جب وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کبھی کبھی کھانے کو نہیں ہوتا ہے، تو باقی چیزیں تو آپ چھوڑ ہی دو۔ آخری درجے کی بات ہے، آدمی کھانے پینے کے لیے سب چیزیں قربان کر دیتا ہے، اگر کھانے پینے کے لالے لگ جاویں تو وہ سب کچھ اپنا بیچ دے گا۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر موبائل ہے، گاڑی ہے اور دوسری ضروریات کی چیزیں ہیں، کولر ہے، پنکھا ہے، آدمی سب بیچ دے گا کھانے کا میسر ہو جاوے، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس زمانے کے اعتبار سے لوگوں کے پاس ہتھیار ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، زرہ ہوتی تھی، تلوار ہوتی تھی، یہی چیزیں تھیں، تلوار، زرہ، گھوڑے، زمینیں۔ تو جس کے کھانے کے لالے لگے ہوں تو وہ ان چیزوں کو جو ہے بنا کر رکھے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ضرورت کے لیے ہوں گی ان کے پاس، لیکن طاقت ان کے پاس کون تھی جس کے سامنے وہ حکومتیں ٹکرائے پاس ہو گئی ہیں؟ اور یہ قرآن بیان کر رہا ہے ہر زمانے میں ہوا ہے، ہر زمانے کے اندر اکثریت کے، طاقت کے، اسباب والوں کے، ٹیکنالوجی والوں کے، سائنس والوں کے مقابلے پہ جب مٹھی بھر ایمان والے تیار ہوئے، ٹک نہیں پائے ہیں۔ چاہے جس زمانے میں آپ جب سے دنیا اللہ نے بنائی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں، جیسا کہ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے نہیں تھے،
امی تھے، کیونکہ امی کا لفظ قرآن میں آیا ہے، حالانکہ امی کے معنی اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگاؤ جن کو ہمارے قوم کے لیڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں تھے وہ، چلو تم تو پڑھے لکھے ہو، تم بہت پڑھے لکھے ہو، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن 23 سال کی محنت میں جو جماعت تیار کر دی آج تک پوری دنیا حیرت میں ہے کہ ان کے اندر کون سی چیز تھی۔ جس میدان میں اتر گئے اس میدان کو ہاتھ میں لے لیا، چاہے جہاں اتار دیے گئے ہوں، کوئی چیز ان کو اپنی کامیابی کی راہ میں روک نہیں پائی ہے، چاہے سمندر آیا ہو، چاہے افریقہ کا جنگل آیا ہو، اور چاہے بڑے بڑے قلعے آئے ہوں، بڑی بڑی حکومت فوجیں آئی ہوں، اور چاہے 5 لاکھ آدمی اکٹھا ہو گئے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، وہ 3000 ہیں لیکن نہیں ٹک پائے ان کے سامنے۔ جس کو تم کہہ رہے ہو کہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اس نے کیا ان کے اندر پیدا کر دیا؟ تم تو پڑھے لکھے ہو، تم مجھ سے آگے بنا کر دکھلاؤ، اگر پڑھے لکھے تو اپنے کہہ رہے ہو، ورنہ تم مجھ سے جاہل ہو۔ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے کسی سے، تو وہ کون سی چیز انہوں نے پیدا کر دی ان کے اندر جو آج تک دنیا حیرت میں ہے؟ غیر مسلم اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ ابھی ایک عیسائی نے جو کتاب لکھی ہے، جس میں نام ہم کو نہیں یاد ہے، وہ کتاب انگریزی میں ہے، پھر اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہوا ہے، ہمارے پاس ہے وہ کتاب، تو اس میں 100 آدمیوں کے، دنیا کے وہ مشہور 100 آدمیوں کے نام لکھے گئے ہیں، جس میں دنیا میں جو ایسے 100 آدمی پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا، اس میں سب سے اوپر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ لکھنے والا عیسائی ہے۔ ہاں، اس میں ہمارے ہندوستان کے گوتم بدھ، اس میں گوتم بدھ کا بھی نام ہے، اور ان کا بھی نام ہے جن کی وہ کیا کہتے ہیں روپے میں جو بنی ہوتے ہیں، اشوک کی لاٹ، اشوک کا بھی نام ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی نام ہے، مہاتما گاندھی کا بھی نام ہے، لیکن سب سے اوپر نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس نے بھی تسلیم کیا، مانا کہ پہلا آدمی دنیا کا یہ ہے جس نے انسانوں کو ناکامی کے راستے سے نکال کر کامیابی کے بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ وہ کون سی چیز تھی؟ جن کے سامنے رومن امپائر پاس ہو گئی ہیں، ٹک نہیں سکی ہیں، اور لڑائی تو بعد میں ہی، ان کی باتوں میں اتنی قوت ہے کہ وہ بات سے وہ گھبرا گئے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، پہلے وہ کوئی جدید ہتھیار لے کر نہیں چلے گئے تھے، اور وہ کوئی جو ہے اپنے آپ میں جو ہے بم باندھ کر نہیں کہتے کہ ہم اڑا دیں گے پورا تمہارا قلعہ۔ یہ بھی سمجھو کہ ہاں ڈر گئے ہو کہ یہ خون خرابہ کرنے آ گئے ہیں، خالی بات کی ہے ان سے، اور اپنا تعارف نہیں کرایا ہے، اللہ کا تعارف کرایا ہے، اللہ کا تعارف کرایا۔ رب اللہ ہے، پرورش کرنے والا اللہ ہے، عزت ذلت، نفع نقصان، کامیابی ناکامی کا مالک صرف اللہ، اس اللہ کی طاقت کو مانو۔ تو ان کی بات میں اتنی قوت ہے کہ بادشاہ تھا وہاں، جو ان کے سامنے جو ان کے بڑے بڑے صلاحکار اور منتری لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی گھبرا گئے تھے کہ ان سے ہم نہیں مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ہوا وہیں، پھر روک نہیں پائے ان کے سامنے، ٹک نہیں پائے۔ تو سوچنے اور غور کرنے کی بات یہ ہے کہ عروج کے اور کامیابی کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں، اور زوال کے اسباب کیا ہیں۔ اگر یہ نہیں سمجھ پایا انسان تو کچھ نہیں ہو پائے گا۔ جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے اس بات کو پتہ لگاتا ہے کہ یہ مرض پیدا کیوں ہوا، کہاں، کیا مرض ان کے اندر کون سا ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں معلوم ہے، تشخیص کرنے کا اس کو طریقہ نہیں معلوم ہے، تو دوا نہیں تجویز کر پائے گا وہ۔ اسی لیے آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں تو وہ ساری پہلے جانچ کراتے ہیں کہ اگر آپ کے بخار ہے، کون بخار ہے، ٹائیفائڈ بخار ہے، ملیریا ہے، موسمی بخار ہے، پھر دوا تجویز کریں گے۔ ہومیوپیتھک والے کے پاس جاؤ گے، وہ ساری علامتیں لکشن ملائے گا دوا سے آپ کے، پھر وہ دوا دے گا آپ کو میٹریا میڈیکل سے تجویز کر کے۔ حکیم کے پاس جاؤ گے تو حکیم بھی سوچے گا کہ کہاں سے مرض پیدا ہوا ہے، کیسے۔ اگر ہم یہ نہ سمجھ پائے کہ کامیابی اور ناکامی کے اسباب کیا ہیں تو ہم کامیابی کی راہ پر نہیں چل پائیں گے۔ اس لیے کہ ہم اور سمجھ اس لیے نہیں پا رہے ہیں کہ قرآن سے لے نہیں رہے ہیں، نبی سے لے نہیں رہے ہیں، بیج والوں سے سمجھ رہے ہیں بات تو بیج والوں سے سمجھ رہے ہیں نا۔ ابھی 4 دن پرانی بات ہے، ہم بارہ بنکی میں جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے، رک گئے، ہم کو دیکھ کر اتر گئے، تو مرکز میں بیان ہوتا تو وہ سنتے تھے۔ وہ کہا کہ بہت دن بعد ملاقات ہوئی، تو ہم نے کہا کورونا سے مرکز گئے نہیں تو ملاقات کیا ہو۔
تو بات چیت ہونے لگی، چائے منگوائی گئی بھی، تو یہی ٹوپی ہم لگائے تھے پلہ والی، تو ہم نے کہا کہ یہ ٹوپی کہاں ملے گی؟ تو ہم نے کہا ہے تو بہت دن پہلے لائے تھے، اگر ضرورت ہو آپ لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے سنا یہ ٹوپی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ لگاتے تھے۔ تو ہم نے کہا اچھا، جو کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سب کے سامنے کیا ہو، آج تک وہ جان نہیں پائے ہو، اور ٹوپی حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامہ کے نیچے لگاتے تھے، وہ پتہ چل گیا کیسے لگاتے تھے۔ پھر نماز تو سب کے سامنے پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آج تک یہی نہیں جو کوئی جان پایا ہے۔ ہم نے کہا سب سے پہلے نیت باندھنے لے لو، نیت ہی نہیں جان پاؤ کہاں سے کہاں باندھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ سینے کے اوپر باندھتے تھے کہ سینے کے نیچے، ناف کے اوپر، کہا کہ ناف کے نیچے کے ہاتھ چھوڑ کر پڑھتے تھے، یہی نہیں جان پایا ہو۔ آمین زور سے کہتے تھے کہ آہستہ، رفع دین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، آج تک یہی نہیں پتہ لگا پایا ہوں۔ اور ٹوپی جان گئے جو امامہ کے نیچے لگاتے تھے کہ۔ پھر ہم نے کہا جانتے بھی ہو سنت کس کو کہتے ہیں؟ جانتے بھی ہو کہ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ ان کا کتنی سنت پر عمل کر رہا ہے مسلمان، کتنے مسلمان داڑھی دکھائیں، کتنے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے روزہ رکھ رہے ہیں، کتنے حج کر رہے ہیں۔ 50 لاکھ آدمی حج کر رہا ہے، 50 لاکھ رمضان میں عمرہ کرتا تھا، بیچ میں جو کرتے تھے اس کو چھوڑ دو۔ ہم نے کہا دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، 20 لاکھ وہاں طلبہ پڑھتے ہیں، 1 لاکھ ہندوستان میں کم سے کم ہر عالم تیار ہوتے ہیں، 4.5 لاکھ مدرسے پڑوس کے ملک میں ہیں۔ ہم نے کہا یہ 3 ملک کی ہم نے کارگزاری بتائی، اور باقی دنیا میں 154 ملک اور بھی ہیں، اور کتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، کتنے روزے رکھے جا رہے ہیں، کتنے حج کرے جا رہے ہیں، کتنی داڑھی، کتنا قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر نیکی کرو گے سامنے آئے گی، لائیں گے، تم کو دیں گے۔ ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے لائیں گے۔ تو ہم نیکی کر رہے ہیں، برائی سامنے آ رہی ہے۔ تو نیکی کیا ہے پتہ بھی ہے آپ کو؟ جو ٹوپی کی تحقیق میں چل پڑے ہو کہ پلہ سنت ہے یا وہ سنت ہے، پہلے یہ بھی جانو نیکی کس کو کہتے ہیں۔ اتنے نیک عمل کر رہے ہیں اس کے باوجود کیوں الٹا ہو رہا ہے؟ چلو برے عمل کرے تو ٹھیک ہے، برائی ملے، عمل لے کر برے مل رہے ہیں۔ مسئلہ یہی آگے پھنسا ہے کہ حالات ہمارے اوپر ہیں، پستی کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، اور حفاظت کا مسئلہ ہم لوگوں کے سامنے ہے، بچانے کا مسئلہ ہم لوگوں کے سامنے ہے۔ کہہ لیجیے ناکامی، پستی اور ذلت کی طرف زوال میں ہم جا رہے ہیں، تو ہم کو اپنے زوال کے اسباب دیکھنا چاہیے کہ نہ دیکھنا چاہیے؟ اور ہم دوسرے کے دیکھ رہے ہیں، مسئلہ یہاں پھنسا ہوا ہے۔ ہم دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی تو وجہ سے، تو اگر عمل وہ خراب کر رہے ہیں تو سزا ہم کو کیوں ملے گی؟ بات تو یہاں آگے پھنسی ہے نا بھائی۔ چلو ٹھیک ہے، جس ملک میں جو بھی حکومت ہے، اگر وہ حکومت گڑبڑ ہے، ان کے آدمی گڑبڑ ہیں، ان کے آدمی لٹیرے ہیں، چور ہیں، جو بھی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، جو عوام کہہ رہی ہے، تو ان کے غلط فعل کا سزا اللہ ہم کو دے دیں گے؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں، قرآن ہے، کوئی حدیث بھی نہیں کی تو صحیح، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر، ذرہ اس کو کہتے ہیں جس کے ٹکڑے نہ ہو سکیں۔ ہاں، جیسے آئٹم اس کو کہتے ہیں جس میں ٹکڑے نہ ہو سکیں۔ جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو ذرہ ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے، جیسے بالو کا ذرہ ہم دیکھ پاتے ہیں نا، اس کے اندر 50 چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آئٹم۔ ایسے ذرہ اس کو کہتے ہیں جس کے ٹکڑے نہ ہو سکیں۔ تو یعنی جو سب سے حقیر ذرہ ہوگا اس کے برابر نیکی کرو گے، اللہ فرماتے ہیں اس کو سامنے لائیں گے ہم۔ تو نیکی ہم کر رہے ہیں، برائی سامنے کیوں آ رہی ہے؟ نہیں، نیکی کا بدلہ نیکی ملنا چاہیے نا۔ اور اگر آپ یہ کہو گے اکثریت غلط کر رہی ہے، تو اکثریت نے کبھی اچھے کام نہیں کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے لو، اکیلے ہی تھے وہ، پوری نمرودی طاقت تو غلط تھی، لیکن نمرودی طاقت جھکی ہی، ابراہیم علیہ السلام نہیں جھکے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بلند اور بالا رہے ہیں، اکیلے جہاں بھی رہے، جس حال میں رہے ہیں، کوئی جھکا نہیں پایا ان کو، نہ ان کے اماں، نہ ابا، نہ نمرود۔ یہاں تک کہ نمرود نے لاش میں اپنی پوری طاقت لگا دی، اتنی بڑی آگ جلائی کہ آج تک اتنی بڑی آگ دنیا میں کبھی جلائی نہیں گئی اور نہ کبھی جلائی جائے گی۔ اس میں ڈالا تھا لیکن بال نہیں بھیگا کر پایا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ جو سفر کر رہے تھے، ظالم بادشاہ جو روک لیتا تھا، وہ بھی کچھ نہیں بال بھیگا کر پایا، نہ ابراہیم علیہ السلام کا نہ ان کی بیوی کا۔ اور پھر وادی غیر ذی زرع میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر آئے، وہاں بھی دکھلایا اللہ نے اپنی قدرت۔ ہاں،
پرورش کے لیے وہ چیز جاری کی جو آج تک جاری ہے، اور ساری دنیا میں ایسا پرورش کا نظام کوئی نہیں جو زمزم کے اندر ہے۔ وہ کون چیز تھی ان کی بات؟ روزانہ ہزارہ تسبیح پڑھتے تھے، تو آپ بھی پڑھنے لگو اگر وہ تھا تو تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جتنا کر رہا ہے مسلمان، اور یہی نہیں اللہ نے جتنے کا اس سے آگے کر رہا ہے۔ پھر لوگ مثال دیں گے آپ کو کہ یہ بات تو عام ہے، لوگ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، یہ سب کی زبان پر ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کا شکر اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے۔ تو اور مثال بھی دیتے ہیں ایمان سب سے قیمتی چیز ہے کہ اس کا ایک ذرہ ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے دے دی ہے، اور اسی ایمان کو سامنے رکھ کر اس کا حکم پورا کر کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ حفاظت کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، کامیابی کا مسئلہ ہے اور تمام مسئلے ہیں، اس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ سن نہیں رہے ہیں، اور جتنا اللہ نے کہا اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ دن و رات میں اللہ نے 17 رکعت فرض کی، ہم ایک ہی نماز میں 17 پڑھ رہے ہیں۔ بھائی اللہ نے تو 17 فرض کی دن رات میں، اور ہم ایک ہی نماز میں 17 پڑھ رہے ہیں، عشاء میں 17 ہے، یعنی اللہ جتنے کا اس سے زیادہ پڑھ رہے ہیں ہم، کم نہیں کہ ہاں اس میں چلو کم ہی کہہ رہے ہیں تو اللہ ناراض ہیں۔ حج اللہ نے ایک فرض کی، آدمی 10 مرتبہ حج کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ داڑھی اللہ تعالیٰ نے ایک مجھ سنت رکھی تو ایک 1.5 مجھ رکھا ہے، تو اس سے زیادہ کرنا کوئی چیز میں کمی نہیں ہے۔ ہاں، اور روزے 1 مہینے کے فرض ہیں، نفل روزے بھی انسان لوگ رکھ رہے ہیں، اور دعائیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے تو 1,000 مرتبہ 10,000 مرتبہ پڑھی جا رہی ہیں، یعنی عمل اس سے جاتے ہیں، کوئی کم نہیں ہے کہ ہاں کم کیے جا رہے ہوں۔ اور کتنی دعا مانگی جا رہی، کتنی توبہ کی جا رہی، کتنی معافی مانگی جا رہی۔ ہم سے ایک صاحب کل کر رہے تھے کہ توبہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ہم نے کہا جتنی توبہ مسلمان کر رہا ہے اللہ سے نا، اللہ سے کوئی دعا نہیں مانگ رہا ہے مسلمان کے علاوہ، جتنی توبہ کر رہے ہیں اتنی توبہ تو حکومت کے سامنے اگر مسلمانوں میں سے 10% لوگ اگر معافی مانگ لیں تو مسئلہ حل کر دیں، حکومت اللہ کا ہے نہیں حل کر رہے ہیں۔ کتنی دعا مانگی جا رہی، سارے جمعے میں، سارے عید میں، سارے اجتماعات میں، ساری نمازوں میں، انفرادی گھروں میں، حرم میں، عرفات میں، ہر جگہ دعا مانگی جا رہی، مسلمانوں کے لیے کاہے نہیں مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ 25 میں ہم جا رہے ہیں، حالات ہمارے اوپر ہے، ذلت ہمارے اوپر چھائی ہے، ناکامی ہمارے اوپر آ رہی، پٹائی مسلمان کی ہو رہی، حالات مسلمان کی ہر جگہ گڑبڑ ہیں، اور عمل مسلمان سب سے زیادہ کر رہا ہے، دعا بھی اللہ سے کوئی قوم دعا اللہ سے نہیں مانگ رہی ہے، جتنا رو کے مسلمان دعا مانگ رہا ہے، اور پھر مسئلہ کاہے نہیں حل ہو رہا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات وہاں آ کے رکے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی تھی، صحابہ کی محنت کر کے وہ کیسے بنائے تھے۔